औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब वो रसूल पर नाजिल किया गया कलाम सुनते हैं तो आप देखते हैं कि इनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसकी वजह यह है कि उन्होंने हक़ को पहचान लिया है। वो कहते हैं, ए हमारे रब, हम ईमान ले आए, लिहाजा तू हमारे नाम हक़ की गवाही देने वालों के साथ लिख ले। और हमारे पास क्या उज़र है कि हम अल्लाह पर और जो हक़ हम तक पहुँचा है इस पर ईमान ना लाएं, और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमें नेक लोगों के ग्रोह में दाखिल करेगा। चुनाचे उन्होंने जो कहा, इसके एवज़ अल्लाह इन्हें ऐसे बाग देगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और वे उनमें हमेशा रहेंगे, और ये नेकी करने वालों की जज़ा है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया वही दोज़खी हैं। ए लोगो जो ईमान लाए हो, वो पाकीज़ा चीज़ें हराम मत ठहराओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं, और तुम हद से ना गुज़रो, बेशक अल्लाह हद से गुज़रने वालों को पसंद नहीं करता। और अल्लाह ने तुम्हें जो हलाल पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है इसमें से खाओ, और अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो। अल्लाह तुम्हारी बेहुदा कस्मों पर तुम्हें नहीं पकड़ेगा, लेकिन इन कस्मों पर ज़रूर पकड़ेगा जो तुमने मजबूत बांध ली। चुनाचे इसका कुफारा 10 मस्कीनों को औसत दर्जे का खाना खिलाना है जो तुम अपने अहलो याल को खिलाते हो, या इन्हें कपड़े पहनाना है, या एक गर्दन आज़ाद कराना है। फिर जो इसकी ताकत ना रखता हो तो वो 3 दिन के रोज़े रखे। ये तुम्हारी कस्मों का कफ़ारा है जब तुम कसम खा कर तोड़ बैठो, और तुम अपनी कस्मों की हिफाजत करो। अल्लाह इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी आयतें बयान करता है ताकि तुम शुक्र करो। ए लोगो जो ईमान लाए हो, बेशक शराब और जुआ, आस्ताने और फाल निकालने के तीर सब गंदे काम हैं और शैतान के अमल से हैं, लिहाजा तुम इनसे बचो ताकि तुम फलाह पाओ। बेशक शैतान चाहता है कि तुम्हारे दरमियान शराब और जुए के ज़रिए से दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दे, और तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र और नमाज से रोके। फिर क्या तुम इन शैतानी कामों से बाज आते हो? और तुमने अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और एहतियात करो। बस अगर तुम हक़ से फिर जाओ तो जान लो कि हमारे रसूल पर तो सिर्फ़ खोल कर पहुँचा देना लाजिम है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल इख्तियार करने लगे, उन्होंने जो कुछ पहले खाया पिया हो इस पर इन्हें कोई गुनाह नहीं, जबकि वो आइंदा परहेज़गारी इख्तियार करें और ईमान पर कायम रहें और नेक अमल करें। फिर वो परहेज़गार ही रहें और ईमान पर जमे रहें। फिर वो परहेज़गार ही अपनाएं और नेकी करें, और अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ज़रूर तुम्हें इस चीज़ के शिकार के ज़रिए से आज़माएगा जिस तक तुम्हारे हाथ और नेज़े पहुँच सकते हों, ताकि अल्लाह जान ले कि कौन इससे बिन देखे डरता है। फिर इसके बाद जो हद से गुज़र गया, इसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम एहराम की हालत में हो तो शिकार ना मारो, और तुम में से जो कोई जानबूझकर शिकार मारे तो जो जानवर इसने मारा हुआ है इसके बराबर एक जानवर मवेशियों में से फ़िदिया देना होगा, जिसका फ़ैसला तुम में से 2 इंसाफ वाले करेंगे। ये फ़िदिया बतौर कुर्बानी काबा पहुँचाया जाएगा, या इसका कुफ़ारा चंद मस्कीनों को खाना खिलाना है, या इसके बराबर रोज़े रखना है, ताकि वो अपने किए का मज़ा चखे। जो कुछ इससे पहले हो चुका वो अल्लाह ने माफ़ किया, और जो कोई दोबारा वही हरकत करे तो अल्लाह इससे बदला लेगा, और अल्लाह गालिब है, बदला लेने वाला है। तुम्हारे लिए समुंदर का शिकार और इसका खाना हलाल किया गया है। ये तुम्हारे और मुसाफिरों के फ़ायदे के लिए है, और जब तक तुम एहराम की हालत में हो तुम्हारे लिए खुश्की का शिकार हराम किया गया है। और तुम अल्लाह से डरते रहो जिसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। काबा जो हुर्मत वाला घर है, अल्लाह ने इसे लोगों के क़याम का ज़रिया बनाया है, और हुर्मत वाले महीने और हरम वाली कुर्बानी और पट्टों वाले जानवरों को भी हुर्मत दी है। ये इसलिए कि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और ये कि अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। जान लो बेशक अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है, और बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला है। रसूल के ज़िम्मे अल्लाह का
پیغام پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو۔ اے نبی کہہ دیجئے پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت آپ کو حیرانی میں ڈال دے، لہٰذا اے عقل والو تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان کے متعلق سوال کرو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے تمہاری اس حرکت کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت حوصلے والا ہے۔ ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا، پھر ان باتوں کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ اللہ نے انہیں بنایا کسی کو بحیرہ، اور نہ صاحبہ، اور نہ وسیلہ، اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہی ہوں، تو بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے۔ جو شخص گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم خود ہدایت پر ہو۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے، اور وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے 2 انصاف والے گواہ بنا لو۔ یا اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہو اور راستے میں موت کی مصیبت آ جائے تو غیر قوم کے 2 گواہ بھی کافی ہوں گے۔ پھر اگر تمہیں کوئی شبہ ہو تو ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو۔ اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی قیمت نہیں لے رہے، اور کوئی ہمارا رشتہ دار بھی ہو تو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپاتے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہ گاروں میں شامل ہوں گے۔ پھر اگر پتہ چل جائے کہ بے شک ان دونوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو ان دونوں کی جگہ 2 اور گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کا حق مارا گیا ہو، اور جو مرنے والے کے زیادہ قریبی ہوں۔ پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں شمار ہوں۔ اس طرح زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ کہیں ان ورثاء کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد نہ کر دی جائیں۔ اور تم اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ نافرمانی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس دن کا خیال کرو جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا اور پھر ان سے کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، تو وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم تو خود پر اور اپنی ماں پر میری نعمت یاد کر، جب میں نے تجھے روح القدس جبرائیل کے ساتھ قوت دی، تو ماں کی گود میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تو میرے حکم سے گارے سے پرندے کی سی مورت بناتا تھا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تو پیدائشی اندھے کو اور پھل بہری والے کو میرے حکم سے تندرست کرتا تھا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا تھا، اور جب میں نے تجھے بنی اسرائیل سے بچایا، اور جب تو ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آیا تھا، تب ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا تھا یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اور جب میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں، اور تو گواہ رہ کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ اور جب حواریوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم کیا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے؟ انہوں نے جواب دیا تم اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ وہ بولے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو تسلی ہو جائے،
اور ہم یہ جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ وہ ہمارے پہلوں اور ہمارے بعد آنے والوں کے لیے عید یعنی خوشی کا موقع بن جائے، اور وہ تیری طرف سے خاص نشانی ہو، اور تو ہمیں رزق دے، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میں وہ دسترخوان تم پر نازل کروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا تو میں ضرور اسے ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب دنیا بھر میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ اور جب اللہ کہے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ تو وہ کہیں گے، تو پاک ہے، میرے لیے جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں، اور اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو یقیناً تو اسے جانتا ہے، تو اسے بھی جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں اسے نہیں جانتا جو کچھ تیرے نفس میں ہے، بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر غیب جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز پر نگران ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا، یہ ایسا دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، اور ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اس کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ الحمدللہ۔